السلام علیکم عزیز بچوں، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم نے کل کے کلاس میں صفحہ نمبر 70 کا ہم نے مطالعہ کیا۔ آج ہم صفحہ نمبر 71 پیج نمبر 71 کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ لکھا ہے جدید تعلیم کے بڑے حامی تھے۔ مولانا حلیم جدید تعلیم کے بہت بڑے حمایتی تھے اور اس جدید تعلیم کی اشاعت اور تلقین میں مقدور بر کوشش کرتے اور ہمیشہ اس جدید تعلیم کو پھیلانا اور اس کو تلقین کرنا، تاکید کرنے میں پوری کوشش کرتے رہتے تھے۔ لیکن آخری عمر میں ہمارے کالجوں کے طلباء کو دیکھ کر انہیں کسی قدر مایوسی ہونے لگی۔ لیکن جب اس کی زندگی کی جب آخری لمحات آ گئے کہ آخری دنوں میں بڑھاپے کے وقت جب انہوں نے کالج کے طلباء کو دیکھا تو ان کی حالت دیکھ کر تھوڑے نا امید ہو گئے۔ مصنف لکھتا ہے مجھے خوب یاد ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ان کے نام حیدرآباد میں جب ایک روز اولڈ بوائے آیا، ایک میگزین جو وہاں پر چھپتا تھا، اس میگزین کا نام اولڈ بوائے تھا جو حیدرآباد میں آیا، تو اس سے پڑھ کر بہت افسوس کرنے جب اس میگزین کو، اس رسالے کو حلی نے مطالعہ کیا تو وہ بہت افسوس کرنے لگے کہ اس میں سوائے مسخرہ پن کے کچھ بھی نہ تھا۔ اس میگزین میں صرف ہنسی مذاق کی باتوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے علی گڑھ کے طلباء سے اس سے اعلیٰ توقع تھی، کیونکہ حالی کو علی گڑھ میں جو زیر تعلیمی جو طلباء تھے، جو پڑھنے والے بچے تھے، ان سے بہت ساری امیدیں تھیں۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ اردو زبان میں اعلیٰ درجے کی ناول، خصوصاً ڈرامے لکھے جائیں۔ حالی کی بڑی چاہت تھی کہ اردو زبان میں بہترین ناول لکھے جائیں، ڈرامے لکھے جائیں، اور اس بات پر افسوس کرتے تھے کہ یورپین زبانوں سے بہترین ناولوں اور ڈراموں کا اردو میں ترجمہ نہیں کیا، اور وہ ہمیشہ افسوس کر رہے تھے اس زمانے میں کہ یورپین زبانوں میں جو بہترین ناول اور جو ڈرامے ہیں ان کو اردو زبان میں تو کوئی ترجمہ کرنے والا ملے، تاکہ وہ نمونے کا کام دے، تاکہ وہ ایک مثال بن جائے اور اسی کو دیکھ کر اردو میں ناول اور ڈرامے لکھ سکے۔ یہ گفتگو انہوں نے کچھ اس ڈھنگ سے کی، یہ جو باتیں، یہ جو اظہار خیال اس طریقے سے کیا ہے جس سے مترشح ہوتا ہے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا جی چاہتا ہے کہ خود کوئی ڈرامہ لکھ، ان سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ حالی خود کوئی ڈرامہ لکھنا چاہتے تھے، لیکن سٹیج سے واقف نہیں تھے اور کوئی عمدہ نمونہ سامنے نہ ہونے سے مجبور تھے، اور اس کے سامنے کوئی اچھی مثال نہ ہونے کی وجہ سے وہ مجبور تھے۔ آخر میں ان کی دو بڑی تمنائیں تھیں، آخری دنوں میں زندگی کے حالی کی دو بڑی چاہتیں تھیں۔ اس میں سے ایک اردو زبان میں تذکیر و تانیث کے اصول منضبط کرنا، ایک ان کی چاہت یہ تھی کہ اردو زبان میں مذکر مونث کے اصول کو لکھ لینا، مقرر کرنا، اور ایک کوئی اور بات تھی جو اس وقت میرے ذہن سے بالکل نکل گئی۔ مصنف لکھتا ہے دوسری بات جو بھی بہت ضروری ایک اہم بات تھی لیکن مجھے اس وقت یاد نہیں ہے۔ آگے لکھتے ہیں مصنف جب میرا تقرر اورنگ آباد میں ہوا، جب میرا تقرر، مولوی عبدالحق مصنف ہے نا، فرماتے ہیں جب میرا تقرر ٹرانسفر اورنگ آباد میں ہوا تو میں نے مولانا کی خدمت میں لکھا، تو میں نے مولانا حالی کی خدمت میں ایک خط لکھا کیا خط لکھا، اور خط میں یہ لکھا کیا کہ یہاں کی ہوا بہت معتدل ہے۔ خط میں لکھا کہ یہاں کی ہوا بہت صاف ہے، یہاں کی ہوا بہت معتدل ہے، خوشگوار ہے، صاف ہے، خوشگوار، معتدل اور خوشگوار، صاف اور خوشگوار ہے۔ پانی بہت میٹھا ہے، اور خصوصاً خاص کر جس مقام پر، جس جگہ پر رہتا ہوں وہ بہت ہی پرفضا ہے، وہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے۔ آپ کچھ دنوں کے لیے یہاں تشریف لائیں، آپ کچھ دنوں کے لیے یہاں پر بہنے کے لائیے، آپ کی صحت کو بھی اچھا ہوگا، اور جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں کون سا مذکر مونث اصول میں مقرر کرنا، وہ بھی آپ آسانی سے پورا کر سکیں گے، کوئی آپ کو مخل اوقات بھی نہ ہوگا، کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا، یعنی کہ آپ کے وقت کو ضائع کرنے والا بھی کوئی نہ ہوگا، آپ یہاں کر بہت خوش ہو جائیں گے۔ وہ آنے کے لیے بالکل آمادہ تھا، حالی تو آنے کے لیے بالکل تیار تھے، مگر ان کے بیٹے جس کا نام لکھا خواجہ سجاد حسین صاحب اور دوسرے عزیز دوسرے گھر والے اس پر رضامند نہ تھے، تیار نہیں تھے، آمادہ نہ تھے۔ اور یہ تھا بہانہ ان کا یہ تھا کہ دور دراز کا سفر ہے، سفر بہت دور کا ہے، ضعیفی کا عالم ہے، بڑھاپے کے دن ہیں،
طبیعت یوں ہی ناساز رہتی ہے، طبیعت یوں ہی خراب رہتی ہے. ساتھ اچھا ایسی حالت میں اتنی دور کا سفر خلاف مصلحت ہے. ایسی حالت میں اتنا لمبا سفر ٹھیک نہیں رہے گا، خلاف مصلحت میں صحت کے لیے ٹھیک نہیں رہے گا. مولانا نے یہ سب کچھ کی پھر مجھے لکھ بھیجی. مولانا نے یہ ساری باتیں مجھے خط کے جواب میں لکھ کر بھیجی، اور ساتھ ہی یہ بھی لکھ دیا کہ جب تم ادھر آؤ تو ایک روز کے لیے پانی پت بھی چلے نا. اور یہ بھی خط کے جواب میں یہ بھی لکھا تھا کہ جب تم پانی پت آؤ گے تو پانی پت میں 1-2 دن بہنے کے لیے آنا. اس وقت میں تمہارے ساتھ ہوں گا، اس وقت میں تمہارے ساتھ بیٹھوں گا، پھر کوئی چوں چارہ نہیں کرے، پھر ہم دونوں کی ملاقات سے کوئی روک نہیں سکتا ہے. جب میں مصنف لکھتا ہے جب میں گیا تو بیمار ہو چکے تھے. جب میں وہاں پہنچا پانی پت میں تو حالی بیمار ہو چکے تھے، اور بیماری نے اتنا طول کھینچا کہ اور بیماری اتنی لمبی ہو گئی تھی، اتنے لمبے زیادہ دنوں تک وہ بیمار بیٹھ رہے کہ کیا ہو گئے، جان لے کر ہی آخر کر اسی بیماری سے وہ صحت یاب نہیں ہوتے ہیں اور اس دنیا سے چل بستے ہیں. تو اس طرح سے ہمارا صفحہ نمبر 72 کا جو پیج تھا وہ بھی مکمل ہوتا ہے، اور مولوی عبدالحق کا جو لکھا ہوا خاکہ حالی وہ تمام ہوتا ہے. کل سے ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.